السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آئیے آج کے ہمارے درس قرآن کریم کے تسلسل میں سورۃ العلق، 30ویں پارے کا سورہ نمبر 96، اور اس سورہ کے دو نام ملتے ہیں، ایک تو العلق ملتا ہے، دوسرا اقرأ ملتا ہے۔ العلق دوسری آیت میں مینشن ہے، ورڈ یوز ہوا خلق الانسان من علق، اور اقرأ تو سورہ کا پہلا ہی ورڈ ہے جس سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں اور 280 حروف پائے جاتے ہیں۔ اس کے نزول کے بارے میں جمیع صحابہ کرام اور آپ کہیے کہ اس پر اجماع ہے آلموسٹ، کچھ حضرات جو ہیں اس کو مختلف اقوال پائے گئے ہیں، مگر اکثریت اس بات پر صحابہ کرام کی خود متفق ہے کہ یہ قرآن کریم کی پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین نے علیہ السلام ابتدائی 5 آیات لے کر کے آئے، بقیہ آیات کا بعد میں نزول ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ پہلی 5 آیتیں پہلی مرتبہ غار حرا میں جبریل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو پہنچایا۔ اب جب 19 آیتوں میں سے 5 نکل گئی ہے تو بچ گئی 14 آیتیں۔ 14 آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ 2-3 اس کی بھی مختلف روایات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حرم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنی شروع کیے اور آپ کا انداز عبادت دیکھ کر لوگ متاثر ہونے لگے اور طواف کرنا چھوڑ کر لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ ایک بالکل انوکھا اور نیا انداز تھا عبادت کا۔ تو لوگ جب آپ سے متاثر ہونے لگے تو ابو جہل کو دیکھا نہ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینے لگا۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی کیا اور اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے آپ کے سر مبارک پر رکھ دیا۔ جب ہم آئیں گے آیت ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی کی جب ہم تفسیر پر آئیں گے، ہم اس وقت انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اس سورہ مبارکہ میں کو آپ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس کا سورہ والتین کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہے۔ دونوں کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ پہلے والے سورے میں ہم گفتگو کر چکے کہ بھئی ہسٹورک پوائنٹ آف ویو سے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد، یہ ہسٹورک پوائنٹ آف ویو تھا انبیاء کرام کا، اور پھر فطرت انسانی کی
جو احسن تقویم پر پیدا کیے جانے کا جو ذکر پچھلی آیتوں میں تھا، اور جو لوگ اس راہ پر نہیں چلیں گے ان کو اسفل سافلین، تباہی کے گڑھے میں گرنے کی بات کہی گئی تھی، اور ان کے انجام کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور نیک کام کرنے والوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس سورے میں بھی اسی کا کنٹینیوشن ملے گا۔ کنٹینیوشن کیا ملے گا کہ بھئی اس کی مثال، نیکوکاروں کی تو مثال آ گئی تھی، بدکاروں کی مثال کیا ہے؟ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر، یہ جو ہے ادھر سے کنٹینیوشن ملے گا۔ پہلی 5 آیتوں کو اگر آپ نکال لیں تو پہلی 5 آیتیں پھر لنک بن جائے گی آپ کے ساتھ سورہ نون والقلم وما یسترون کے ساتھ بن جائے گی، اور دوسرا لنک سورہ مدثر مزمل کے ساتھ اس کا جڑ جائے گا۔ اس بارے میں آپ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اس کا تفسیری پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سورہ، یہ جو آیات ہم ابھی پڑھے ہیں، ابتدائی 5 آیتوں تو پہلی وحی ہے جس میں باب بدء الوحی وغیرہ جو خود امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اس میں آپ کو مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا آغاز سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوا، پھر اس کے بعد جو خواب دیکھتے وہ صحیح ہو جایا کرتا، پہاڑ پتھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا کرتے۔ تو یہ ابتدائی واقعات تھے بدء الوحی کے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور تاریخ کے بارے میں پھر اختلاف ہی ہوگا، 21 24 21 23 25 اور 27 29، یہ کوئی ایک شب ہوگی جس میں شب قدر ہوگی، وہ رات تھی، یا پھر مختلف روایات بھی ملتی ہیں ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مشغول عبادت تھے، ذکر و مراقبے میں تھے، اللہ کی ذکر میں، مراقبے میں، محاسبے اور مجاہدے میں مشغول و مصروف تھے۔ اسی دوران جبریل امین تشریف لائے اور لا کر کے پہلی وحی آپ کو سنائی اور آپ کو عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد کون سی وحی آئی، اب پھر اس میں اختلاف ہوگا، مگر اکثریت کی یہ رائے ہے کہ وہ سورہ نون والقلم کی ابتدائی آیات تھیں۔ القلم، سورہ نون والقلم، اسی لیے لنک بنے گا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی علم کے متعلق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم کہا، پھر دوسری وحی آ گئی نون والقلم وما یسطرون، کیونکہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ آپ نے جب آپ سے یہ بات سنی کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا ہے، تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ کوئی جن یا نعوذ باللہ شیطان آیا ہے، یا آپ نعوذ باللہ مجنون ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نون والقلم میں اس کا رد فرمایا۔ پھر تیسری وحی کے متعلق آتا ہے کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل، اس کے بعد پھر آئے گا یا ایھا المدثر۔ پھر ابتدائی صورتوں کی ابتدائی جو آیات آئے گی ہم جیسے والضحیٰ میں اور الم نشرح میں پڑھ کر آئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی 5 آیتوں کا جو مضمون ہے، جو مضامین ہے، آپ کو عرض کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، اور اسی نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا فرمایا، اور جب ایک مرتبہ پہلے پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً وہ اس کو کسی ضرورت کی، کسی موڈ کو، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے علم سکھانے کے لیے، اس کے باوجود اس نے قلم کا استعمال فرمایا اور وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں میں قریش کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ان کی کارستانیوں کا، ان کے گھمنڈ، غرور، اپنے مال کا، اپنے پاور کا، اپنے پوزیشن کا جو غرور تھا، اس کا جواب دیا گیا۔ پھر باقی کی آپ 9 سے 13 تک ان کی سرکشیوں کا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے اس کا ذکر ملے گا۔ پھر 14 سے 18 تک ان سرکشیوں پر اللہ تعالیٰ کا جو غصہ اور غضب، اور ان کو چیلنج کیا گیا کہ ان کو اگر اتنا ہی ہے تو انتظار کریں اللہ کے عذاب کا۔ پھر آخری 29ویں آیت میں فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی، اور ان کی فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کی بےہودگیوں کی ذرا بھی پرواہ مت کیجیے، آپ اپنے رب کا قرب حاصل کیجیے سجود سجدے وغیرہ کے ذریعے سے۔ اب آئیے ہم
ترجمہ اور آیت بائی آیت کی. اچھا، میں آپ کو ایک اور بات یہاں پر عرض کر دوں کہ ہوا کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جس کو بخاری نے، مسلم نے اور آلموسٹ سبھی کتب میں یہ واقعہ ملتا ہے، یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو خواب آپ رات کو جو دیکھتے دن میں اس کی ہو بہو تعبیر ہو جاتی. پھر کچھ عرصہ گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت گزینی، اکیلے رہنا، تنہا رہنے کا شوق پیدا ہوا، اور آپ مکہ مکرمہ سے 2 میل کی فاصلے پر جو غار ہرا ہے، جس کو جبل النور کہتے ہیں، یعنی جبل النور ایک پہاڑ کا نام نور ہے، اس کے اندر ایک غار ہے، اس کا نام ہے غار ہرا، جس کا راستہ بڑا ہی کٹھن اور مشکل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے جاتے، چند روز قیام فرماتے اور عبادت میں مشغول رہتے، پھر گھر لوٹ آتے اور کچھ وقفہ گھر میں ٹھہرنے کے بعد پھر کھانے پینے کی چیزیں لے کر غار ہرا کی تنہائیوں میں آ کر عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے. کافی وقت یوں ہی گزرتا رہا، یہی آپ کی روٹین بن گئی. ایک رات آپ اسی غار میں مصروف عبادت تھے کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو جبریل نے آپ کو سینے مبارکہ سے اپنے سینے سے لگا کر خوب زور سے سینے سے لگایا. پھر اس کے بعد بینچنا جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے آپ تکلیف محسوس کرنے لگے. پھر جبریل نے کہا اقرا، آپ نے اب بھی وہی جواب دیا، جبریل نے وہی کیا. 3 مرتبہ یہ ہوا. ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک سے 5 آیتیں پڑھی. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آیتیں تلاوت فرمائیں. اس واقعے کے بعد ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے، واپس تشریف لائے. حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو فرمایا زملونی زملونی، کہ مجھ پر چادر یا کپڑا ڈال دو. تو انہوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا، اور جب کچھ دیر آپ آرام فرمائے تو پھر سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو بیان فرمایا. تو آپ کی شفیق اور رفیق حیات اور دانش مند خاتون نے آپ کو فرمایا کہ آپ یہ اندیشہ ہرگز مت کیجیے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا. آپ کا تو شیوا اور عادت یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ خود اٹھایا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ کی خاطر تواضع کرتے ہیں، مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ آپ کا طریقہ ہے، بیواؤں کی مدد کرنا. آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا. پھر اس کے بعد اپنے جو چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر گئیں. وہ زمانے جاہلیت میں ہی مذہب عیسائیت اختیار کر چکے تھے، اور انجیل کا یعنی بائبل کو عبرانی زبان میں جو ایکچول زبان تھی سیرک جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے عربی زبان میں وہ ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے. وہ بوڑھے اور نابینا تھے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ورقہ سے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے ذرا آپ نے بھتیجے سے سنیے کہ کیا بات ہوئی ہے. ورقہ نے کہا کہ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا سنایا. تو ورقہ بن نوفل یہ سننا ہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس وہی لاتا تھا، کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا یا طاقتور رہتا کہ میں اس وقت آپ کی کچھ مدد کر سکتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یقیناً جو کوئی بھی اس قسم کا میسیج یا پیغام لے کر کے آیا ہے اس کے ساتھ قوم نے یہی معاملہ کیا ہے. اور اس کے کچھ ایام کے بعد، کچھ وقفے کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. اب بات آئی تو عرض کر دوں کہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں لوگوں نے کچھ چمگوئیاں بعد میں کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، یہ کہتے ہوئے کہ ورقہ بن نوفل کو اللہ تعالیٰ نے بہترین محلات جنت میں عطا فرمائے ہیں. تو اب یہ ہے واقعے کا پس منظر. اب اس کے بارے میں آپ کو علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ کی الامتنان فی رد تقویت الایمان کے حوالے سے ایک بات کہہ کر کے اپنی گفتگو اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں. حضرت اب یہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں یا پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ پھر حضرت جبریل دوبارہ فرما رہے ہیں پڑھنے کے لیے. تو علامہ فضل حق خیر آبادی جو فریڈم فائٹر بھی رہے ہیں انڈیا کے، انڈین جو ہماری جنگ آزادی میں جو لڑے گئے ہیں اس کے فریڈم فائٹر رہے ہیں، فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک اصول دنیا کا دیکھ لیں کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی لینگویج نہیں آتی، جیسے مجھے کوئی اسپینش نہیں آتی یا مجھے
اٹالین لینگویج نہیں آتی یا فرینچ نہیں آتی، اور اگر میرے پاس کوئی لے کر آئے، آ کر کے کسی کے پاس میں لے کر جاؤں اور جا کر کہا کہ بھائی یہ پڑھ کر سنائیے، وہ کہیں گے مجھے اسپینش یا پھر فرینچ نہیں آتی، تو اب میرا کام کیا ہوگا کہ میں بار بار ان سے نہیں پوچھوں گا کہ بھائی آپ پڑھیے. اگر مجھے پتہ ہے کہ بھئی یہ فلاں آدمی کو یہ چیز نہیں آتی ہے، ایک بار وہ کہہ چکا ہے، تو اب یہ اخلاقی بات نہیں ہے، اخلاق سے ہٹی ہوئی بات ہے کہ پھر بار بار اس کو کہا جائے کہ آپ پڑھیے. تو حضرت فضلیہ خیر آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ بلا تمثیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخراق میں، عبادت میں کھوئے ہوئے اور ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کے ذکر میں، مراقبے میں اور عبادت میں، مناجات میں. اس وقت حضرت جبریل آ کر کہہ رہے ہیں کہ اقرا آپ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل، میں یہ سارے کاموں کی طرف نہیں، میں اللہ کی طرف اپنی لو لگائے بیٹھا ہوں، اس کے جمال میں، اس کے جلال میں، اس کے دیدار میں، اس کی لذت لقاء میں، شوق لقاء میں کھویا ہوا ہوں. ایسے وقت کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا کرنا نہیں ہے، میں اپنے دھن میں اور اپنی جو لو لگی ہوئی ہے اس میں مصروف ہوں. پھر وہ دوبارہ کہنے لگے کہ اقرا، پھر گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کی وجہ حضرت فضل خیر آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم نشرح لک صدرک والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہلے سورے میں پڑھ کر آئے ہیں، وہ اپنے سینے سے لگا کر کے کچھ فیوز پاتے ہوئے یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ پڑھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ اقرا، اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، صرف اقرا کہا انہوں نے، ابتدائی 3 مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ اقرا بسم ربک نہیں کہا. تو دوسری بار پھر سینے سے لگایا، پھر دیکھا کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے. جب ان کا تعلق جڑنے لگا قلب مصطفیٰ جو شرح صدر کیا ہوا ہے اس سے، جب سینے سے سینہ مس ہوا ان کا، تو ان کے دل کے پردے آہستہ آہستہ کھلنے لگے. پھر انہوں نے کہا کہ اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقاری. تیسری مرتبہ جب انہوں نے پھر سے سینے سے لگایا، لگاتے ہی جبریل امین کے دل کے دروازے کھل گئے. انہوں نے سمجھ گیا اور پا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں، اللہ کے ذکر میں ادھر لو لگی ہوئی ہے، اور میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں. یہ ان کو معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس کا آغاز کیا جائے، یہ گتی کیسے سلجھے گی. جب وہ تیسری مرتبہ سینے مبارک سے لگائے، تب انہوں نے سمجھ گئے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لو تو اوپر لگی ہوئی ہے، اللہ کی ذات میں کھوئے ہوئے ہیں، اس کے صفات میں، اس کے اسماء مبارکہ، اسماء حسنہ میں آپ کا استغراق ہے، مناجات ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، مجاہدہ ہے. ایسے وقت آپ کو کیا کروں. جب سمجھا 3 مرتبہ گلے لگا کر، اب کہنے لگے اقرا بسم ربک. اے حبیب، جس خدا کے ذکر میں، مراقبے میں اور اس کی مناجات میں آپ مشغول ہے، اسی خدا کے رب کی طرف سے آیا ہوا پیغام اسی کے نام سے پڑھیے. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کا آغاز فرمایا. تو اس کو اب کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جبریل امین آئے اور آ کر کے آپ کو سکھایا، فلاں ہیں فلاں ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، سورہ نساء میں فرمایا. یقیناً سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب پاک، ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے. تو جاننے کی کوئی حد ہوتی ہے، جاننے کی کوئی حد ہوتی ہے، نہ جاننے کی کوئی حد نہیں ہوتی. اگر میں یہ کہوں کہ مجھے فلاں چیز آتی ہے، تو مجھے کہنا پڑے گا یہ چیز آتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا مجھے فلاں چیز نہیں آتی، کیونکہ نہیں آتی کا ایریا بہت بڑا ہے. میں کہوں گا مجھے علم دین آتا ہے، تفسیر آتا ہے، حدیث آتا ہے، فقہ آتی ہے، عربی زبان تھوڑی بہت آتی ہے. اس کے علاوہ میں یہ نہیں کہہ سکتا مجھے فزکس بھی آتا ہے، کیمسٹری بھی آتا ہے، مجھے زولوجی بھی آتا ہے، باٹنی بھی آتا ہے، مجھے ساری چیزیں علوم آتی ہے، سائیکالوجی بھی نہیں کہہ سکتا میں، کیونکہ نہ جاننے کی کوئی حد نہیں ہے، جاننے کی کوئی حد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب، ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یقیناً سکھانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی حبیب پاک کا استاد ہے، مربی ہے. تو اللہ نے جب سکھا دیا، کیا سکھایا؟ ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے. تو حضور سب کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھایا.
اب جو نہیں جانتے تھے نا، دنیا نہیں جانتے تھے، اللہ نے دنیا سکھائی، آخرت نہیں جانتے تھے، اللہ نے آخرت سکھائی، پچھلی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اللہ نے وہ سکھائی۔ اللہ فرما رہا ہے، قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اٹھا کر دیکھ لیں آپ سورہ نساء 5ویں پارے کی 113ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ، اور اس نے سکھایا آپ کو مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ سورہ واللیل میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ایک اور سورہ اعلیٰ میں، واللیل نہیں، سورۃ الاعلیٰ میں 6ویں آیت میں فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے حبیب پاک ہم آپ کو سنائیں گے پڑھ کر، ہم آپ کو سکھائیں گے، فَلَا تَنْسَىٰ، اور ایسا سکھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو سب کچھ سکھایا ہے، سب کچھ پڑھایا ہے، اور وہ کیسا، خود فرماتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان پروردگار نے پہلے قرآن سکھایا، اس کے بعد خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ الانسان چونکہ معرفہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یعنی انسان، اگر انسان بھی لے لیں، حضرت آدم بھی لے لیں، تو حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سکھا دیا تھا۔ کس کو سکھایا؟ بتانے والی بات نہیں ہے، رحمان پروردگار نے رحیم رؤوف اور رحیم ذات محمدی کو پہلے قرآن سکھا دیا، اس کے بعد انسانیت کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، پھر بیان کی تعلیم دی، پھر بیان تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتا ہوں میں، تاکہ آپ کو یہ عنوان، یہ موضوع واضح ہو جائے، کیونکہ اکثر ہم یہ سنا کرتے ہیں لوگوں کے زبانی کہ اب دیکھیں آپ، جب ایک آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، کہ جب جبریل امین آپ کے پاس قرآن کریم لایا کرتے تھے، قرآن کریم لے کر آتے اور لا کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر کے پیش کر رہے ہیں، جب وہ پڑھنے لگتے فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہاں غالباً فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین قرآن کریم لے کر آئے اور وہ پڑھنے لگتے، مگر پڑھنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب لا کر وہ پڑھنے لگتے تو حضور ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے، ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ایک بات یہ مجھے بتائیے کہ اگر کسی کو قرآن کریم یاد ہے تو انہیں اس کے سامنے آپ پڑھو تو وہ ساتھ ساتھ آپ کے پڑھیں گے۔ آپ اگر قرآن کریم لائے ہیں کسی کے پاس، اگر آپ لا کر کے پیش کریں گے، جب آپ پڑھیں گے تو وہ ان کے ساتھ پڑھیں گے، مگر اگر ان کو یاد نہ ہو پہلے سے کسی کو اگر وہ یاد نہ ہو تو وہ پڑھ نہیں سکتے قرآن کریم ساتھ ساتھ آپ کے، جب تک کہ ان کو وہ چیز یاد نہ ہو۔ لا تعجل به قرآن فإن علینا جمعہ و قرآن، اے حبیب پاک آپ عجلت مت فرمائیے پڑھنے میں، جبریل امین لائے ہیں، آپ کا کام بس یاد سن لیجئے، آپ محفوظ کرنا اس کو، فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ۔ اب رہی بات اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری، وہ ہماری ہے، ہم اس کو محفوظ قرآن کریم کو فرما دیا کریں گے۔ تو جبریل جب پہلی مرتبہ لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں تو سناتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ جب حضور ساتھ ساتھ ان کے پڑھ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ جب وہ پڑھتے جا رہے ہیں حضور بھی پڑھ رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یاد تھا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، آپ اپنی زبان کو حرکت مت کیجیے، ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک ہم اس کو جمع فرما دیا کریں گے۔ اب آ جائیے، میں ترجمے اور تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ اقرأ، پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی، جو کہ خلق، پیدا فرمایا ہے، سب کو پیدا فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سب کو پیدا فرمایا ہے۔ خلقہ کا مفعول جو ہے محذوف ہے یہاں پر، وہ ہے کل شیء، خلق کل شیء، ہر چیز کو اسی نے پیدا فرمایا۔ اقرأ، پڑھیے، آپ پڑھیے حبیب پاک، بسم ربک، بھی اسمی تھا وہ، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی، جس نے، خلق، ہر چیز کو پیدا فرمایا، خلق الانسان، اور اس نے پیدا کیا انسان کو، من علق، علق سے۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دوں کہ علق کہا کس کو جاتا ہے۔ اب کسی نے اس کو بہتا ہوا، اکثر مفسرین نے جمع ہوا خون کہا، کسی نے اس کو لوتھڑا کہا علق کے معنی میں، ایک حقیر سے لوتھڑا کہا گیا، اس کے مختلف، کسی نے اس کو خون کا تھکے جو ہوتے نہیں وہ کہا۔ تو اس کے بارے میں ہمارے جو لوگ بایولوجی جاننے والے، ہیومن بایولوجی میں ان سے گفتگو کر رہا تھا،
تو اس نتیجے پر میں نے پہنچا، چونکہ یہ قدیم تفاسیر میں جمع ہوا ٹکڑا یا بہتا ہوا پانی کہہ دیا گیا، تو بہتا ہوا پانی وہ لوگ اس مراد سے لیے کہ من نطفت من منی یمنا، کہ بہتی ہوئی منی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، یہ تصور کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ مگر چونکہ آج کی سائنس، ایڈوانس سائنس، آج کل کی آپ ایڈوانس سائنس جو ہے، بایولوجیکل سائنس جو ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، الگ کس کو کہتے ہیں آپ کو میں بتا دوں۔ آدمی اور عورت کا جب ملاپ ہوتا ہے تو آدمی کا جو سیمن ہوتا ہے، یعنی منی جو ہوتی ہے، جب عورت کے اندر داخل ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد اس سے ایک اسپرم جو ہے آپ مائکروسکوپ سیل کے ذریعے سے وہ اندر جاتا ہے، اور عورت کا جو ایگ ہوتا ہے، بیضہ جو ہوتا ہے عورت کا، وہ دونوں جا کر کے ٹکراتے ہیں، دونوں ملتے ہیں، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، وہ ہو کر وہ دونوں گزرتے ہوئے فیلوپین ٹیوب سے ہوتے ہوئے وہ جا کر کے یوٹرس جو ہوتا ہے اس میں جا کر کے وہ دونوں منی کا، سیمن کا اور ایگ کا، دونوں کا جو ملاپ ہے وہ جا کر کے فیلوپین ٹیوب کے ذریعے سے یوٹرس میں جا کر کے چپک جاتے ہیں۔ تو جو چپکتے ہیں اس کی اسکن کو، یوٹرس کی، تو وہ جو تھک، اس کو جو چپکنے والی چیز ہے اس کو علق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی جو پروسیس ہوں گے وہ آگے بڑھتے جائے گے۔ قرآن خود کہا ہے علقۃ مضغۃ مقلقۃ غیر مضغہ بنے گا، پھر اس کے بعد وہ بھی پھر لیونگ تھنگ جس میں سانس رہے گی، جس میں لائیو رہے گی، غیر مقلقۃ، جو لیونگ تھنگ جس میں سانس رہے بعد میں آئے گی، سانس کی بریتنگ بعد میں ہوگی۔ تو قرآن کریم نے ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، کہ بھئی پہلے نطفے سے پھر علقہ بنے گا، علقہ سے مضغہ بنے گا، مضغہ سے پھر اس کے بعد تیسرے اسٹیج پہ جائے گا، اس کی ہڈیاں بنے گی، اس کی فکسونا العظام لحما، پھر اس کے بعد اس کو گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم کہا جاتا ہے کہ العلقہ، علق جو ورڈ ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور اس کی مدت جو ہے 7 سے 8 دن تک کی اس کی مدت ہوتی ہے، جو وہاں پر وہ لٹکتا ہے، لٹکنے والی چیز جو ہے جا کے جو لٹکتا ہے اس کی مدت جو ہے 8 دن تک رہا کرتی ہے۔ تو آپ سورہ علق میں یہ جو علق جو لفظ آیا ہے، اب وہ جو پرانی تفاسیر قدیم تفاسیر ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں چونکہ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز آپ کو کسی علوم کے ذریعے سے نہیں ملے گی، جب یہ اسکیننگ وغیرہ کا عمل شروع ہوا تب جا کر کے پتہ چلا اس کی حقیقت کیا ہے۔ العلق آج کے دور کی تجدید ہے، آپ کی ڈسکوری کہیں گے، کہ جب سے اسکیننگ شروع ہوئی ہے، جس کو آپ دوربین کے ذریعے سے، آلوں کے ذریعے سے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے جب دیکھا جانا شروع ہوا، تب جا کر کے اس کی وضاحت ہوئی۔ العلق، علق کہتے ہیں ہینگنگ کو، لٹکنے کو، العلق جو کہتے ہیں لٹکنے کو۔ اگر آپ اس کو بہتا ہوا خون کہہ دیں، بہتا ہوا پانی کہہ دیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے جمع ہوا خون بھی، بعض تفاسیر نے اس کو یوز کیا ہے ٹرمینالوجی، مگر بہترین یہ ہے کہ ہینگنگ، لٹکنے والا لوتھڑا جو ہے، جو ایک ذرہ ہے، جو پرزہ ہے، جو لٹکتا ہے جا کر کے، اس کو کہا جاتا ہے العلق۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کی تو حقیقت اتنی ہی ہے، انسان اتنی ہی حقیقت کا حامل ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بہترین تخلیق کا شاہکار ہے۔ انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، مگر وہ ایک چھوٹے سے خون کی، وہ بھی جو ناکارہ ہونے والا پانی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بہتے ہوئے پانی سے نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ کے ذریعے سے اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ ایک حقیر سے چیز سے ایک خوبصورت انسان، ہٹا کٹا خوبصورت طاقتور انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو یہ اس کی شان کبریائی ہے، اور اس کی عظمت، اس کی اللہ، یہی تو انسان، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان فی خلق ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، پیدا کردہ زمین اور آسمان میں چیزیں ہیں، اس میں غور و فکر کرے، یہی غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے خلق الانسان، تو آج کی جو ایڈوانس آپ کی سائنس ہے اس میں ذکر کیا گیا، قرآن جو ہے، جو ایٹرنل میریکل اور معجزہ جو ہے نا، اس کی دلیل یہ ہے۔ قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے یہ بات مینشن ہے، ذکر کردہ ہے۔ اگر آج کی آپ سائنس، ایڈوانس سائنس سے اس کو کمپیئر کر لیں تو آپ حیرت میں حیران ہو جائیں گے، بھئی یہ کیسے ہو سکتا، یہ تو آج کی ڈسکوری ہے، مگر قرآن کریم نے اس کو پہلے ہی ذکر کر دیا ہے۔ اقرا، اے حبیب پاک، اور آپ پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے کے پاس جبریل امین آئے، اور 3 بار جب کہا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری،
آخر میں جبریل امین نے عرض کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور فرمایا اے حبیب پاک آپ فکر مت کیجیے، جب اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں ظاہری طور پر تو آپ یہ کوئی عذر نہیں ہے، آپ کا رب ارادہ فرما چکا ہے کہ آپ کو سکھائے گا اور آپ کو پڑھائے گا۔ جب وہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور آپ اس کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سارے علوم، معارف، ہر قسم کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ سیراب فرما دے گا۔ تو یہاں پر کریم نہیں بلکہ اکرم استعمال فرمایا۔ اکرم خوب مبالغے والا صیغہ، خوب اکرم اس کو کہتے ہیں جو بلا غرض کے انعام کرے، اتنا دے کہ اس کا بندہ جو ہے، آپ کسی بھی چیز کو بندہ اس کا شمار نہیں کر سکتا، اتنا کرم کرنے والا، اتنا عطا فرمانے والا پروردگار الاکرم۔ اقرا وربک الاکرم، اے حبیب پاک آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس کا فضل عظیم ہے، جس کا فضل عظیم ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ دیکھیے معزز سامعین کرام کہ یہ بات واضح رہے کہ اس سے پہلے حضرت بنو اسماعیل کے پاس حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی تعلیمات کے متعلق اگر جو کچھ بھی ان کے پاس روایتیں تھیں وہ زبانی روایات کی شکل میں تھیں، ان کے پاس لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں تھی، اور لکھنے کا کوئی خاص سسٹم اور کسٹم عرب میں پایا نہیں جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے تھے وہ لکھ کر دیے گئے تھے، لیکن جو موجودہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تورات کی جو بات تھی وہ بس روایات کی حد تک تھی، اس کے اندر یہ امتیاز کرنا، یہ پہچاننا ناممکن تھا کہ کون سی بات اللہ کی ہے اور کون سی بات لوگوں نے اپنے طور پر بنا لی ہے۔ بائبل کا بھی وہی حال ہوا، تو پھر اس کو زبانی روایت پر چھوڑ دیا گیا، تورات کو یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس قرآن کریم کو ہم زبانی طور پہ بھی محفوظ رکھیں گے، قلم کے ذریعے سے بھی محفوظ رکھیں گے، قلم کے ذریعے سے بھی محفوظ رکھیں گے کہ یہ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی اس طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ وحی کو محفوظ رکھنے کا یہ اہتمام اس سے پہلے کسی قوم کے لیے بھی نہیں کیا گیا۔ اہل عرب جو کہ ان پڑھ، جاہل، الٹریٹ تھے ہونے کے باعث قلم کے استعمال سے اچھی طرح واقف نہیں تھے، لیکن قرآن کریم کی بدولت انہوں نے علم حاصل کرنے کے ذریعے کو بھی جان لیا، یعنی قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اقرأ وربک الاکرم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو بڑا ہی کریم ہے، بہت رحم فرمانے والا، کرم فرمانے والا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو علم سکھایا، قلم کو تعلیم کا ذریعہ اور واسطہ بنایا۔ تو علم کی اشاعت میں، پھیلانے میں قلم کا کیا حصہ، کیا کردار ہے، آپ ہم بخوبی جانتے ہیں، سالوں سال سے آج ہم اور آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر قلم کا واسطہ نہ ہوتا تو آج زمین کے دور دراز گوشوں میں بسنے والے علماء وغیرہ کی تحقیقات اور ڈسکوریز ہمارے سامنے نہیں آتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بتلا رہا ہے کہ ہم نے قلم کو ذریعہ بنایا ہے، اور اس نے اپنے قلم کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا بھی ایک قلم ہے، اس نے کہا کہ قلم کو لکھ دے، لوح و قلم کو پیدا فرمایا کہ لکھے، تو وہ لکھنے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واسطے کو بھی ذکر فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان ایڈوانس ہو گیا، آپ آج کہیں گے کہ بھئی انسان کیا ہے، قلم کی ضرورت کیا ہے، پین وغیرہ کا دور چلا گیا، آج کل تو ایڈوانس دور آ گیا، لیپ ٹاپ ہے، سسٹم ہے، آپ لیپ ٹاپ پر جو ٹائپ کریں گے وہ بھی تو قلم کا ایک ذریعہ ہے، آپ کا جو کی بورڈ ہے اٹس اے ٹائپ آف اے پین۔ اچھا آگے اور بڑھ جائیں، آپ جو آج کل ٹچ اسکرین ہے اس کے لیے جو ہے پین یوز کر رہے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے ہی لکھ رہے ہیں، جتنے نئے آپ کے اسمارٹ بورڈز ہے اس پر آپ کو پین ٹیب دیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہی لکھنا پڑ رہا ہے، آپ کا اسکرین ٹچ کرنے کے لیے اسٹک دی جا رہی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو اس میں سارے علوم شامل ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو وہ جو کچھ کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں انسان کو جو کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے، سارے علوم، فنون، قیامت تک کے جتنے انکشافات ہوتے رہیں گے یہ اللہ ہی کی ذریعے سے عطا۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم دینداری کا معیار عبادت بناتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یقیناً عبادت اپنی جگہ حق ہے، مگر اللہ عز و جل کے نزدیک عبادت سے زیادہ علم کو توجہ دی گئی اور علم کو فوقیت دی گئی۔ اسی لیے دیکھیے آپ اس دور میں، مکے کے دور میں، وہاں پر کیا تھا، برائیاں تھی، ظلم تھا، ستم تھا، بچیوں کو
مار دینا، ختم کر دینا، کیا کیا ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا۔ اس اللہ تعالیٰ نہ شرک کے خلاف پہلی وحی دیا، نہ کفر کے خلاف پہلی وحی، کسی اور چیز کو پہلی وحی اللہ تعالیٰ نہیں بنایا۔ ہونا کیا چاہیے تھا بھئی، لوگ کعبے میں بت رکھے ہیں، بھئی کعبے سے بت نکالے جائیں، پہلی وحی یہ ہونا تھا۔ اللہ کو ایک مانو، پہلی وحی یہ ہونا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کیا دی؟ اقرا، پڑھیے، پڑھنے لکھنے کی وحی پہلی دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بتلایا جا رہا ہے علم ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے آپ ساری برائیوں کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اسلام کو بھی صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، جہالت کو بھی دور کر سکتے ہیں، سماجی برائیاں، سوشل برائیاں، جو آپ کے پاس خرابیاں ہیں سسٹم میں، صرف ایک علم ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے پورا دور کر سکتے ہیں۔ دوسری وحی بھی علم کی ہی آئی۔ عبادت کی وحی کب آئی؟ سورہ مزمل میں کہا گیا قم اللیل الا قلیلا۔ عبادت کی وحی بعد میں آئی، مگر پہلی وحی، دوسری وحی علم کے متعلق آئی۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد کی فضیلت عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، یعنی علم جاننے والے کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے کہ ایک عام مسلمان، میری فضیلت ایک عام مسلمان پر ہے، یعنی اس قدر فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، اور ایک بنو اسرائیل کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا گیا کہ ایک شخص جو ہے صرف عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو خیر کی بات سنانے سکھانے میں لگ جاتا ہے، صرف فرائض ادا کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے رات دن عبادتوں میں ہے، رات میں عبادت میں ٹھہر رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے۔ تو فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت ایک عام مسلمان پر ہے۔ عام مسلمان پر، عام جو صحابی ہے، ادنا درجے کا جو صحابی ہے، تم میں کا جو ادنا درجے کا صحابی ہے، اس کی فضیلت جیسا مجھ پر ہے، ویسی فضیلت وہ عبادت گزار بندے پر، وہ صرف جو فرائض ادا کر کر کے علم کی طرف جاتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ تو اب میں علم کی فضیلت پر جاؤں تو ایک الگ موضوع کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ بتلایا جا رہا ہے علم کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ اب آج ایک آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مثال کے طور پر بایولوجی کا علم نہیں تھا، زولوجی نہیں تھا، باٹنی نہیں تھا، فزکس نہیں تھا، کیمسٹری نہیں تھا، یا جرنلزم نہیں تھا۔ تو اب آئیے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی میں کیا کہا گیا۔ اب کوئی یہ سمجھے گا بھئی یہ اسلام میں نہیں ہے سیکھنا۔ اللہ فرما رہا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے ہر وہ چیز سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو مطلب یہ قیامت تک آنے والے سارے علوم اس آیت کریمہ میں آ گئے، یعنی یہ بھی اللہ ہی کی طرف سکھایا گیا علم ہے۔ تو یہ تھی 5 آیتیں ابتدائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور جس نے ایک جمے ہوئے باریک سے خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ علم جو انسان نہیں جانتا تھا۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے علوم سکھائے گا کہ جن کا احاطہ عقلیں نہیں کر سکتی، اور جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب آئیے یہاں تک 5 آیتیں ہو گئی، پہلی وحی مکمل ہو چکی ہے۔ اب میں اور اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ ہمیں سورہ بھی مکمل کرنی ہے، کیونکہ ہمارا مختصر ڈیوریشن وقت ہوتا ہے، اس میں اپنی بات کو مکمل کرنا رہتا ہے۔ اب فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک، ہاں بے شک انسان بڑی سرکشی میں ہے۔ ان الانسان لیطغی، بے شک کہ انسان، یہ اس رویے کا بیان ہو رہا ہے جو اس کی اس آیت میں اب یہاں سے دوسری بات ہو رہی ہے۔ اس کا تسلسل آپ پھر سورہ والتین سے جوڑ لیں۔ اس آیت کا آغاز کیا فرمایا؟ کلا سے ہوا، جو اس سے مقصود جو ہے قریش کے ان سازشاں کرنے والوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے، قرآن کریم کا رویے کا انکار کرتے، اور جو کہتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، ان کے انکار کی جو اصل وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی بے نیازی اور دنیا کی محبت ہے۔ لیکن یہ دکھاوا یہ کرتے ہیں کہ گویا ان کے پاس کچھ شبہات ہے، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے ان کو صحیح جواب نہیں مل پایا، اس وجہ سے یہ لوگ بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کمظرف انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مال و دولت سب آ جائے
اور ایک طاقت بن جائے تو ہونا کیا چاہیے کہ وہ فرما بردار ہو، بجائے اس کے کہ وہ لیطغا، سرکشی کی راستے پر چلا جاتا ہے، راہ راست سے منہ موڑ کر آگے چلنے لگتا ہے۔ الرآہ استغنا، کہ اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے۔ کہا گیا کلا ان الانسان لیطغا، ہاں الرآہ استغنا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا ہے، مستغنی ہے ہر چیزوں سے، کہ اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، بہت زیادہ استغنا، مستغنی سمجھتا ہے، یعنی اس چیزوں سے بے پرواہ سمجھتا ہے۔ فرما رہا ہے ان الی ربک الرجعی، فرما رہا ہے کہ اے غافل بندے، تجھے تو ایٹ دا اینڈ، آخر میں جا کر کے اپنے رب کے پاس ہی پلٹنا ہے، لوٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو، یا اے حبیب پاک ان کو کرنے دیجئے، فرما دیجئے کر لو، بالآخر تو تمہارے کو لوٹ کر اللہ کے طرف ہی جانا ہے۔ جو جس سے یہ بے خوف ہو گئے ہیں، بے مستغنی ہو گئے ہیں، بے خوف ہو چکے ہیں، اس وقت ان کی حقیقت کھل جائے گی کل قیامت کے دن، ان کے گناہوں کی، ان کی سرکشی کی۔ اگر یہ گمان میں رہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ اللہ کی طرف نہیں جائیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس دن تو صرف بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی، اس دن تو بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی۔ جب یہ آپ اس کو جوڑ دیں آیات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھالا، اوپر والے لوگ ہو گئے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے ان کو نیچے کی طرف ڈھکیل دیا ہے، ہم نے ان کو لوٹا دیا ہے اسفل سافلین کی طرف، تو یہ اسفل سافلین والے لوگ ہیں۔ اب یہاں سے آئیے، یہاں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، ابو جہل کی طرف پلٹ رہا ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ان آیتوں کا مصدر اور شان نزول ابو جہل ہے۔ ارأیت الذی ینہا، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو وہ روکتا ہے عبدن، ہمارے ایک خاص بندے مومن کو، بندے کو، اذا صلی، کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے ہیں، جب وہ نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے سے روکا کرتا ہے، اپنی کوششیں کرتا ہے۔ اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابو جہل نے لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر آج کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اوپر سر رکھوں گا اور آپ کو منہ میں آپ کے لب مبارک کو خاک آلود کر دوں گا، الیاذ باللہ۔ تو ایک دن اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو سوچا کہ چلو آگے بڑھ کر آج اپنی قسم پوری کر لوں۔ تو جب اس بری نیت کے ساتھ پہنچا تو نزدیک پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران ایک خندق دیکھا جو آگ سے بھری ہوئی تھی اور اس سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ میرے نزدیک آنے کی جرت کرتا تو فرشتے اس کے ایک ایک جسم کے ٹکڑے کو جدا کر دیتے۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، ایک روایت ہو گئیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے عالم میں ٹھہر گئے، نماز ادا فرمانے لگے تو اس نے کہا کہ بھئی فلاں علاقے میں فلاں قبیلے والے اونٹ کاٹے ہیں، کہ کوئی جائیں اور جا کر کے وہاں سے اونٹ کی اوجھڑی لے کر کے آئیں۔ اوجھڑی جو بوٹی ہم جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر سارا گندگی اور غلاظت ہوتی ہے، وہ لے کر کے آئیں۔ تو ولید نامی ایک شخص جو ہے، جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا ابو جہل کا، وہ گیا اور جا کر کے وہ اونٹ کی اوجھڑی لے کر کے کسی طرح لے کر کے آیا۔ وہ لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے گئے تو آپ کے سر مبارک پر رکھ دیا گیا۔ کون؟ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات دیکھ رہا تھا مگر میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں جا کر کے وہ روک سکوں، اور اس کے ساتھ کئی اور غنڈے بدماش بھی جمع ہو گئے تھے، جیسے عتبہ بھی ہو گیا، شیبہ بھی ہو گیا، اور ولید بھی ہو گیا، عتبہ بن امیہ بن خلف ہو گیا، ابو جہل۔ یہ آتا ہے کہ 7 لوگ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 7 لوگ تھے یہ لوگ جو اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہوا یہ کہ میں دیکھتا رہا، کسی طرح یہ اطلاع حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو 6-7 سال کی عمر شریف ہے، جب پتہ چلی تو چلا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کے انہوں نے بڑی مشکل سے وہ جھڑی کو ہٹایا آپ کے سر مبارک سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو اٹھائے اور ان کے لیے، ان بدماشوں کے لیے بدعا فرمائیں، اللہم علیک بالقریش، اے اللہ یہ قریش کا معاملہ تو ان کے ساتھ سختی فرما۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ان 7 کے ساتھ سارے بدماشوں کو بدر کی لڑائی میں مرتا ہوا دیکھا ہے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام تک کے لیے محفوظ فرما دی۔ تو ہم دعا کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ دعا کبھی فوری طور پر قبول ہوتی ہے، فوری طور پر کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ امت کو سبق دلانا تھا، یہ امت کو بتلانا تھا۔ اور مکے میں جب حالات خراب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر کوئی امداد یا مدد نازل نہیں فرمائی، وہ یہ بتانے کے لیے دیکھو مسلمانوں، کبھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی میں بھی ایسے حالات آئیں گے جو مشکل حالات رہیں گے، مگر تمہیں صبر کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ جب تم صبر سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگے چل کر کے آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے وہ روکتا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کہ آپ نے نہیں دیکھا جو روکا کرتا ہے، جو منع کرتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ابو جہل کی بات ہو گئی۔ ارأیتا، دیکھیے 3 مرتبہ ارأیتا آیا ہے اس میں، اور اس میں ضمیریں بہت زیادہ ہے، نہ اس میں نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نہ ابو جہل کا ہے۔ اب یہاں پر مختلف تفاسیر ملتی ہے، مگر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی تفسیر، اگر آپ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعے کے بعد اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو سارے ضمیر واضح ہو جائے گی۔ ارأیتا، تو آپ نے نہیں دیکھا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے، ان کان علی الہدا، اگر وہ ہدایت پر ہوتا، یعنی اگر وہ اسلام قبول کر لیتا، ہدایت لے آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا بھی کی تھی، ابو جہل یا عمر بن خطاب، عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، کیونکہ ان کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنل اینیمیٹی یا دشمنی نہیں تھی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ابو جہل نے کئی مرتبہ کیا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی بغض اور عناد تھا۔ تو ذاتی بغض اور عناد جو ہوتا ہے وہ تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تکبر جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی جو ہے اللہ کی چادر ہے، جو کوئی اس کو پھاڑتا ہے یا اوڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر تباہ فرما دیتا ہے۔ تو جب غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی بغض اور عناد نہیں تھا، بلکہ تعصب تھا، خاندانی عصبیت تھی۔ ہاں بھئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، ہماری قوم بکھر رہی ہے، یہ تھا حضرت عمر بن خطاب کا کنسرن۔ حضرت عمر بن خطاب کو یہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا کہ ارأیت ان کان علی الہدا، اگر یہ ہدایت کے راستے پر ہوتا، لوگوں کو صحیح راستے پر آ جاتا، او امر بالتقوی، یا لوگوں کو نیکی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا حکم دیتا، تو کتنا ہی بہتر ہوتا، کتنا بہتر ہوتی یہ بات کہ ہونا تو کیا چاہیے تھا جب اللہ نے اس کے اوپر اتنا زیادہ رحم فرمایا ہے۔ وہ ایسی بدخماش حرکتیں کرنے کی بجائے، مجنونانہ کام کرنے کی بجائے، اسلام کی دشمنی میں اتنا اندھا نہیں بن جانا چاہیے کہ اپنے انجام کا بھی کچھ ہوش نہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ اسلام لے آتا اور تقوی کی روش اختیار کرتا تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ ارأیت ان کذب علی الہدا، آپ نے دیکھ لیا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کذبا، کہ اگر اس نے جھٹلایا، وتولا، اور منہ پھیر لیا، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے، کہ اس نے جھٹلایا ہے اسلام کو اور اسلام کی آپ کی تعلیمات کو جھٹلایا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر ایک تو اس کی بات امکان کہا گیا، اگر وہ اسلام لے آتا اور صحیح راستے پر آ جاتا تو اس کے لیے کیا ہی اچھی بات ہوتی، مگر اس نے برائی کا راستہ اختیار کیا، جھٹلایا اور پھیر لیا منہ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، خبردار، کلا، خبرداری یعنی وارننگ دی جا رہی ہے۔ اس قسم کی سرکشیوں کو نہایت سخت الفاظ میں وعید ہے، وعید کے ساتھ فرمایا گیا کہ ان حرکتوں سے باز نہ آئیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا ہے لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر وہ لوٹتے نہیں ہیں، اگر وہ رکتے نہیں ہیں، باز نہیں آ جاتے اپنی جو حرکتوں سے، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ۔ دیکھیے یہاں پر یہ جو ہے تھوڑے سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لنسفعن تھا اصل میں، آخر میں جمع متکلم مضارع کا ہونے کی وجہ سے نون خفیفہ تاکید کا بن گیا، نون تاکید خفیفہ ہو گیا، اور اس کو رسم الخط کے وجہ سے لنسفعن کو لنسفعن بنا دیا گیا۔ یہ صفعہ سے بنایا ہے، کسی چیز کو زور سے کھینچنا، اور یہاں تک کہ بعض نے اس کو تماچا مارنے کے معنی میں کہا گیا، یا پھر کسی کے چہرے پر سیاہی ملنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ کھینچنا، کسی کو ڈریگ کرنا، کھینچنا، ناصیہ کہا جاتا ہے پیشانی،
یا پھر پیشانی پر آدمی کے جو سامنے بکھرے ہوئے جو بال ہوتے ہیں نا، پیشانی پہ کے جو بال ہوتے ہیں اسے ناسیہ کہا جاتے ہیں، اس سے مراد پھر پیشانی لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لنسفام بن ناسیہ، کہ ہم اسے گھسیٹیں گے، ہم اسے ضرور بضرور گھسیٹیں گے، بن ناسیہ پیشانی کے بالوں سے، یعنی یا تو سامنے کے بالوں کو پکڑ کر کھینچیں گے یا پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کر جایا جائے گا۔ تو جب وہ گھسیٹیں گے تو اس کی پیشانی نیچے گری ہوئی رہے گی اور بال سامنے کے پکڑے ہوئے رہیں گے، پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ کلا لئن لم ینتہی، خبردار اگر وہ اپنی روش سے باز نہیں آتا، اپنی جو طغیانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی والی راہ روش نہیں چھوڑتا، لنسفعا بالناسیہ، تو ہم ضرور بضرور اسے گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بل۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی کیسی رہے گی اس کی؟ جو جھوٹ بولنے والی خطا کار پیشانی ہوگی، وہ اس کی پیشانی جھوٹ بولنے والی، یعنی اس نے اتنا جھوٹ کہہ دیا گیا، اتنا جھوٹ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہو گیا، نابکار ہو گیا، اور اس کی چوٹی جو بال سامنے کے وہ بھی جھوٹے ہو گئے۔ یعنی چہرہ اور پیشانی آدمی کی ذات کے سبب سے سب سے بڑی بلندی مانی جاتی، وہ اپنے آپ کو بڑا مانتا تھا۔ ایون اس نے جب بدر میں لڑائی میں کے وقت جب قتل کی آخر وقت آیا تو اس نے وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میری جو گردن ہے اس کو اونچے نیزے پر لگایا جائے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، سردار ہوں، فلاں ہوں، پیسہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، میرے پاس جاہ و جلال ہے، میرے پاس ساتھیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی پیشانی کو خاک آلود کر دیا جائے گا، کہ جو سجدہ کرنے سے رک نہیں، سجدہ کرنا نہیں چاہتا، تو کل قیامت کے دن ہم اس کو اسی سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جنت میں جھونک دیا جائے گا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ ان سرکشوں کو پھر چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو اپنی قوت پر، طاقت پر، اپنے گروپ پر، جمعیت پر ناز ہے تو کہا جا رہا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ٹولی کو بلا لیں، اپنے ساتھیوں کو بلا لیں، کیونکہ اس کو بڑا زام تھا کہ بھئی میرے ساتھیاں ہیں، میری بڑی گیدرنگ ہے۔ نادیہ یعنی اہلہ وعشیرتہ، کہ انسان کے ہم نشین، اس کے قبیلے والوں کو کہا جاتا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو بس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، یعنی جس طرح ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے بلایا تھا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اپنے ہم نشینوں کو، سارے ساتھیوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، پھر ہم بھی جو ہے ضرور بضرور ہم بھی فرشتوں کو بلائیں گے۔ الزبانیہ کس کو، زبانیہ کے بارے میں کئی اقوال ملتے ہیں اہل لغت کے ہاں۔ تو زبانیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو زبانیہ کے بارے میں آتا یہ ہے کہ جو ایک قسم کی جو پولیس ہوتی ہے، فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر، جو پولیس ہوا کرتی ہے، اس کے لیے امام اخفش کی اور کسائی وغیرہ کی جو دوسروں کی قول ہے، اس کے مراد جو ایسی پولیس جو اعلیٰ افسروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو ہیلپ کیا کرتی ہے، جو لوگوں کا اصل معنی یہ تو دفاع کرنے والے کی میننگ میں ہے، مگر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یہ تو اللہ کا جو ٹاسک ہے، جو فورس ہے، وہ مراد دیا گیا، یعنی اس سے مراد اجلہ مفسرین نے اور مترجمین نے اس کو الزبانیہ کا ترجمہ فرشتوں سے کہا۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی ضرور بضرور پھر فرشتوں کو بلائیں گے، یعنی تم اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، یہ تو ہمارے فرشتے ساتھی نہیں ہیں بلکہ ہمارے فرشتے ہی ان کے لیے کافی ہیں، ان کے لیے اور ان کے ہم نشینوں، ان کی ساری پارٹی کے لیے صرف ہماری فرشتوں کی جماعت ہی کافی ہے۔ کلا، ہاں ہاں، لا تطیعہ، اے حبیب پاک آپ ان کی بات مت سنیے۔ فرمایا اگر کوئی سرپھرا آپ کے پاس خدا کے آگے سجدہ کرنے سے روکتا ہے تو اس کی حرکت کو ہرگز خاطر میں مت لائیے، اس کی بات ہرگز مت سنیے، لا تطیعہ، مت سنیے، مت اطاعت کیجیے، واسجد، بلکہ سجدہ کرتے رہیے، اور وقترب، اپنے رب سے قریب تر ہو جائیے۔ یہ جو حکم ہے یہاں واضح رہے کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ نماز ہی کو صبر اور عزیمت اور کامیابی کی چابی اور بنیاد بتایا ہے، اور سجدہ نماز کا سب سے اعلیٰ ترین رکن ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کس کی مجال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے کرنے سے روک دے، جبکہ ہماری زندگی کی جو بلندی ہے، جو ہماری معراج ہے، وہ سجدے میں ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی ایسی جسارت روکنے کی کرتا ہے، حبیب پاک اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو یہاں سے آپ اس کی پرواہ مت کریے، اس کی بات مت سنیے، واسجد وقترب، اور سجدہ فرمائیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا جائیے۔
یہ اگر آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو اس کی پرواہ ہرگز مت کیجیے، اپنے پروردگار کی جناب میں ہمیشہ سجدے کرتے رہیے، اور کثرت سجود سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ علیہ کا بھی کثرت السجود، اے ثوبان کثرت سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہر ایک درجہ بلند قریب ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے بندہ جب وہ اس کو سجدہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ تو قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، چاہے وہ احناف کے پاس ہو یا شوافے کے پاس ہو، چونکہ احناف 17ویں پارہ سورہ انبیاء کا جو آخری سجدہ ہے وہ آخری سجدے کو سجدہ نہیں کرتے، اس کی بجائے سورہ صاد کا سجدہ کرتے ہیں، اور شوافے سورہ انبیاء کا 17ویں پارے کی آخری آیتوں کا سجدہ کرتے ہیں اور سورہ صاد کا سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے سجدہ دونوں کے پاس 14 ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس احناف کے پاس 14 ہے، شوافے کے پاس 15 ہے، نہیں، دونوں کے پاس 14 سجدے ہیں۔ تو یہ رہا سورہ علق کی کچھ مضامین، اور یہ سورہ کی جو ہم آہنگی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، ابتدائی 5 آیتوں کا مزاج بھی کچھ مختلف، پھر اس کے بعد باقی کے پورے سورہ کا انداز خطاب اور سخت کلام ہے کہ بالکل یہ پہلی صورت ہی ہے قرآن کریم کی۔ ابتدائی 5 آیتیں ہیں اور بعد کی جو آیتیں ہیں وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک واقعے کے شان نزول کے ساتھ اس کو نازل فرمایا ہے۔ آئیے پھر ایک مرتبہ میں آخر میں ہمارے طریقہ کار کے مطابق سورہ کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ اقرأ، پڑھیے اے حبیب پاک، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی، جس نے، خلق، پیدا فرمایا ہے، ہر ایک کو پیدا، ہر چیز کو پیدا فرمایا، خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، من علق، جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کے رب کے نام، آپ کا رب بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے، الذی، جس نے، علم بالقلم، سکھایا علم قلم کے ذریعے سے، علم الانسان، اسی نے سکھایا انسان کو، ما لم یعلم، جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا، کلا، یا یہاں پر الانسان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، کلا، ہاں ہاں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان بڑی سرکشی کرنے لگتا ہے، گناہوں میں رہتا ہے، الرآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ بے خوف ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ان الی ربک الرجعی، اے غافل بندے، یقیناً تجھے تیرے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، آخری ڈیسٹینیشن تیرا رب ہی ہے۔ ارأیت الذی ینہا، اے حبیب پاک، کیا آپ نے نہیں دیکھا جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، ہمارے بندے کو جب وہ نماز ادا کرتے ہیں، ارأیتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، بھلا دیکھیے، دیکھیے کے معنی میں ہوگا، بھلا دیکھیے، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، ارأیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھ لیا اے حبیب کہ اگر اس نے جھٹلایا اور آپ سے منہ پھیر لیا، الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اسے، بے شک اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، کلا، خبردار، لئن لم ینتہی، اگر وہ اپنے راستے سے نہیں لوٹتا، نہیں پلٹ آتا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور بضرور اسے پیشانی کے بالوں کے بل سے کھینچ کر کے لے کر جائیں گے، گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خاطئہ، خطاکار ہے، گناہگار ہے، فلیدع نادیہ، پس وہ بلا لائے اپنے ہم نشینوں کو، مددگاروں کو اپنی مدد کے لیے، سندع الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے، کلا، ہاں ہاں، لا تطیعہ، تو آپ ان کی بات مت سنیے، واسجد، اور سجدہ کیجیے، وقترب، اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔